یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے بوانا کے جے جے کالونی کے جھنڈا چوک پر 16 اکتوبر 2016 کو جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی نے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی ایک شاندار قومی یکجہتی کانفرنس یعنی راشٹریہ ایکتا سمیلن۔ اس قومی یکجہتی کانفرنس کے کنوینر رہے مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب۔ اس کانفرنس کے دوسرے کنوینر رہے مولانا مبشر عالم رشیدی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی کے۔ انہوں نے ہی اس کانفرنس کے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ استقبالیہ خطاب رہا قاری محمد ارشاد رحمانی صاحب صدر جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی۔ اس کانفرنس کے صدر رہے حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں کمیٹی کے جن لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: جناب محمد بادل صاحب، جناب صوفی حسیر الدین صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، بھائی محمد شعیب صاحب، بھائی راشد صاحب اور بھائی محمد جاوید صاحب سماجی کارکن۔ ماشاءاللہ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا قاری عبدالسمیع صاحب جو ہم تمام کے اس جمعیت العلماء شمالی مغربی دہلی کے سرپرستی فرماتے ہیں، کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت کو فون لگاتے ہیں، پہلے آپ ہمیں قبول کیجئے، پہلے ہمارے مسئلے کو حل کیجئے، اور الحمدللہ حضرت جب بلاتے ہیں 11 بجے رات ہو، 8 بجے رات ہو، 5 بجے صبح ہو، 3 بجے دوپہر ہو، ہر وقت حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں آخری میں موقع دیا ہے کیونکہ ان سے محبت زیادہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ رکیں گے۔ اب مائک پر حضرت مولانا قاری عبدالسمیع صاحب نائب صدر جمعیت العلماء صوبہ دہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی پرمغز خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے مغرب کی نماز سے اب تک، اور مزید باتیں اب کہیں نہیں جا سکتی، لیکن چونکہ مولانا مبشر صاحب بہت ہی بے باک اور بہت ہی شاندار ناظم ہے، بہت بڑی صلاحیتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، یہ چند جملوں میں اپنی ساری باتیں کہہ ڈالتے ہیں۔ اور چونکہ قاری ارشاد صاحب بہت ہی کم گو اور بڑے ہی سنجیدہ مزاج شخصیت کے حامل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک نرم ہے اور ایک گرم ہے، اور جب نرم اور گرم دونوں ملتے ہیں تو روشنی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بوانے کو جمعیت العلماء کے تمام کاوشوں سے مالا مال فرمائے اور تمام خدمات سے نوازے۔ ہمارے بیچ میں ہمارے دہلی کے جمعیت العلماء صوبہ دہلی کے صدر محترم حضرت مولانا عابد قاسمی صاحب دامت برکاتہم اپنے تمام رفقا کے ساتھ میں موجود ہیں۔ یہ تمام بوانا کے لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک بڑے اجلاس کا انعقاد کر کے اپنے صدر محترم کا استقبال کیا ہے۔ یہ آپ کی زندہ دلی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عزم کو حوصلے کو سلامت رکھے، اور میں اپنے دل کے گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، چونکہ یہ قومی جہتی کا اجلاس ہے اور جمعیت العلماء کی ریڑھ کی ہڈی قومی یکجہتی ہے۔ جمعیت العلماء جہاں کہیں بھی جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ جمعیت العلماء کی یہ پہچان ہے کہ پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا نے آپ کے انسانیت نوازی کا اعتراف کیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی دل کی گہرائیوں سے انسانیت کی بنیاد پر کام کرنے والی جماعت ہے تو وہ جمعیت العلماء ہند ہے، جہاں پر مسلک کوئی معنی نہیں رکھتا، جہاں پر مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر اہمیت ہوتی ہے تو وہ صرف انسانیت کی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں ایک جمعیت کا خادم ہونے کی حیثیت سے، میں ایک جمعیت کا ورکر ہونے کی حیثیت سے، اور جیسا کہ مولانا مبشر صاحب نے فرمایا کہ میں بوانا کے لیے یا اس علاقے کے لیے جہاں بھی اس ناچیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ میری ایک اپنی سوچ ہے، ابھی تک مودی جی اور فلاں صاحب کی بہت ساری باتیں ہوئی،
میں مودی جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگ حیران ہوں گے اس بنیاد پر کہ انہوں نے یا ان کی سرکار نے اس ملک کے مسلمان جو سوئے ہوئے تھے اپنے مذہب کے اعتبار سے, اپنے اعمال کے اعتبار سے, اپنے دین کے اعتبار سے, قرآن کے حفاظت کے اعتبار سے, میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس طرح کا فیصلہ لیا ہے اس سے پورے دیش کا مسلمان اپنے مذہب کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک بے شک, واہ, لہٰذا میں یقیناً کافی اچھے انداز میں آپ نے بات کی. واہ, مبارکباد ہے آپ بھی. دوسری بات, میں زیادہ نہ کہتے ہوئے قومی یکجہتی کے عنوان پر, یہ قومی یکجہتی کا پروگرام ہے, میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کر اور نظم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہندو کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے بھی ہے, پوری انسانیت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن مجید نے واضح انداز میں انسانیت کے حقوق کو بیان کیا. اگر ہم دوسری طرف جاتے ہیں, آج قومی یکجہتی کا پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں. میں یہاں بھید بھاؤ کی بات کرنے نہیں آیا, میں ہندو اور مسلمان کی بات کرنے نہیں آیا, بلکہ ہمارے بیچ میں جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, ہم ان دیواروں کو توڑنے کی غرض سے آج کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. اور یہاں سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, ہندو اور مسلمان کو جو بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ان تمام کوششوں کو ہم پامال کر کے رکھ دیں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر چالے. انشاءاللہ, یقیناً انشاءاللہ. یہ جروید کا ایک شلوک ہے. کہاں ہے وہ دھرم کے پجاری اور کس مذہب کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, کس دھارمک پستک کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, جس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے یکو جگدیشور یکو جگت گرو ستیہ سرو دھرم گرنتھ ستیہ سمتا سملن پرارتھنا. آؤ گیتا کا پاٹھ پڑھنے والے سکھاؤں میں تم کو کہ تمہاری گیتا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یکو جگدیشور یکو جگت گرو ستیہ سرو دھرم گرنتھ ستیہ سمتا سملن پرارتھنا, کہ دھرم کو سب کو پنپنے کا ادھیکار ہے. پھر اس دھرم کو نابود کرنے مٹانے کی کوشش کہاں سے ہو رہی ہے اور آپ کس دھرم کی بات کر رہے ہیں؟ اس تعلق سے میں چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل اجازت ہے, کھلی اجازت ہے. رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے. بہت اچھے جی, ماشاءاللہ. رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے. رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے, یعنی کسی دھرم کی اہانت نہ کیجیے. رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے, عبادت نہ کیجیے, عبادت نہ کیجیے, یعنی کسی دھرم کی اہانت نہ کیجیے. اچھا میسیج ہے جی, ماشاءاللہ. یعنی کسی دھرم کی اہانت نہ کیجیے. اور تفریق ہندو اور مسلمان کی جس میں ہو. قومی یکجہتی کے اجلاس کے عنوان سے مولانا مبشر صاحب جی آتا ہوں, اور صدر محترم نوازش. تفریق ہندو اور مسلمان کی جس میں ہو, تفریق ہندو اور مسلمان کی جس میں ہو, مسلمان کی جس میں ہو, مسلمان کی جس میں ہو. میرے وطن میں ایسی سیاست نہ کیجیے. میرے وطن میں ایسی سیاست نہ کیجیے. اور آخری شعر آتا ہوں کہ آپس میں جو لڑاتے ہیں لوگوں کو رات دن. اچھا, اچھا ہے بھائی, اچھا ہے. واہ واہ. آپس میں جو لڑاتے ہیں لوگوں کو رات دن, لڑاتے ہیں رات دن, لڑاتے ہیں رات دن, ان کے کسی عمل کی حمایت نہ کیجیے. ماشاءاللہ, بہت خوب. ان کے کسی عمل کی حمایت نہ کیجیے. ماشاءاللہ. اور بڑا زور و شور سے مسجد اور مندر کا مدعا چلتا ہے اس تعلق سے آتا ہوں کہ مسجد رہے گی اور نہ مندر ہی رہے گا. اچھا ہے بھائی, واہ. مسجد رہے گی اور نہ مندر
ही रहेगा, मंदिर ही रहेगा, गुलशन का निगे बाल जब बाकी न रहेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुलशन का निगे बाल जब बाकी न रहेगा। और बड़े अदब व एहतराम के साथ हुकूमत वक्त की खिदमत में ये शेर कि बनना है इस जहां में अगर तुझको मोतबर, बनना है इस जहां में अगर तुझको मोतबर, अगर तुझको मोतबर, अगर तुझको मोतबर, शाही अमानतों में खियानत न कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। शाही अमानतों में खियानत न कीजिए। अच्छा है, अच्छा, माशाअल्लाह। और आपस में जो लड़ाते हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। हम सबके हर दिल अजीज रहनुमा इस इलाके के एतबार से यकीनन मैंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ती है तो फोन कारी अब्दुल समी साहब को ही करते हैं, क्योंकि वो सुनते भी हैं और करीब में है और दिल से भी करीब में है। यकीनन हम बहुत एहतराम करते हैं, अदब करते हैं हजरत कारी अब्दुल समी साहब का। और यकीनन उन्होंने जो मैसेज दिया काफी अच्छे मैसेज थे। और वही कहते हैं कि तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। चाह रहा था और सुनो, और मजा आ रहा है, और मजा है, और सुनो, लेकिन सालिम वक्त है कि इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन हजरत ने बहुत अच्छे मैसेज दिए और ये मैसेज इस शहर में भी आप हजरत को इंशाल्लाह झलकेगा कि तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है। अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है, और मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में नमाज भी और पूजा भी, मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में नमाज भी और पूजा भी, यही पहचान थी, यही पहचान रखना है। बवाने वालों कुछ तो कहना चाहिए। वही कहता है कि निगाह इश्क, कुछ शेर और सुनिए, क्योंकि अब सदम साहब को अगर उनके लिए तैयारी कर रहा हूं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, कम से कम सुभान अल्लाह तो कहिए, एक बार और कीजिए सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, निश्चय ज्यादा आवाज होनी चाहिए, नारा तकबीर, कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, आप लग रहे भवाना वाले शायद अभी तक सोए नहीं है, महसूस होता रहता है कभी कभी। तो ये शेर थोड़ा सा और दिखे कि दुश्मनाने नबी मिट गए हैं जहां से, उनका नामो निशा तक बाकी नहीं है। दुश्मनाने नबी मिट गए हैं जहां से, उनका नामो निशा तक बाकी नहीं है खुदा का करम, कासमी सारे दुनिया में छाए हुए हैं। हजरत मौलाना साहब कासमी और सभी, और यकीनन हजरत कासमी का, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का ये देन है, ये हिंदुस्तान की आजादी मौलाना कासिम नानोतवी का देन है। क्यों? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे बड़े बड़े उस्ताद मुस्फिक, मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन इसलिए कहता हूं कि जब भी आजादी का नाम आता है तो दारुल देवबंद का फरजद मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है, जब भी हिंदुस्तान का नाम आता है और मर्द मुजाहिद का नाम आता है तो उबैदुल्लाह सिंधी जेल में पड़ा हुआ नजर आता है। और क्यों ना मैं नाम लूं कि जब भी वक्त आती है, जब भी कहीं हिंदुस्तान का माहौल खराब होता है तो कासमी हजरत मौलाना अरशद मदनी हो या मौलाना महमूद असद मदनी हो या मौलाना अबुल कासिम नौवारी बनारसी हो, जो भी हो, हर कोई कासमी फर्जंद ही खड़ा होता है। आज भी है और कल भी था और कल भी कुर्बान हुए हैं और आज भी होंगे इंशाअल्लाह, इस दीन के खातिर, इस मुल्क के खातिर यकीनन। और मैं कहना ये चाह रहा था, हमारे इससे कबल के सदर साहब को जहमत दो। तो दोस्तों, ये था जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली का एक खास जलसा कॉन्फ्रेंस जो आप तक पहुंची। अगर आप चाहते हैं कि आपके जलसे, आपके कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन हमारी टीम कवर करे और इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचे, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।